بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 11 جو ہے اس کے یہاں پر لکھا ہوا ہے مقدمہ، اور یہ مقدمہ یعنی کہ صرف کی جو اہم مباحث ہیں اس سے پہلے جو ہے کچھ چیزیں ہیں جو کہ مطلب تمہید کے طور پہ مطلب جو ہے وہ چیزیں جاننا ضروری ہے۔ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے جو ہے آپ بات کریں گے کلمہ کی تقسیم اور اس کے اقسام۔ کلمہ کی تقسیم اور اس کے اقسام۔ کلمہ جانتے ہیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، اور اس سے بھی پہلے ہم جانتے ہیں کہ آدمی اپنے منہ سے جو چیز جو کچھ کہتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لفظ کیا ہوتا ہے؟ جو آدمی کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ لفظ ہوتی ہے۔ لفظ جو بھی ہم بولتے ہیں چاہے اس کا کوئی معنی ہو یا نہ ہو وہ لفظ ہوتا ہے، سمجھے؟ لفظ کیا ہوتا ہے؟ آدمی کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ اس کو لفظ کہتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ اس کا کوئی معنی ہے کہ نہیں ہے۔ پھر اگر وہ جو لفظ جو چیز ہمارے منہ سے نکلتی ہے، جو بات ہمارے منہ سے نکلتی ہے، اگر اس کا کوئی معنی ہے تو اس کو موضوع کہتے ہیں، ٹھیک ہے، موضوع۔ اور اگر اس کا کوئی معنی نہیں ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمل کہتے ہیں۔ جی، تو موضوع اور محمل یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ جو لفظ ہوتا ہے جو ہمارے زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ اگر اس کا معنی ہے تو وہ موضوع ہوتا ہے، اور اگر معنی نہیں ہے تو وہ محمل ہوتا ہے۔ محمل معنی بیکار۔ دونوں کی مثالیں کیا ہیں؟ دونوں کی مثالیں جیسے کیا ہے؟ موضوع کی مثال جیسے ہم کہتے ہیں، مثال کے طور پر جیسے ہم کہتے ہیں کہ پانی ہے نا، تو پانی جو ہے ہماری زبان سے نکلا، یہ کیا ہے؟ ایک لفظ ہے۔ پانی ایک لفظ ہے اور اس کا معنی بھی ہوتا ہے، تو یہ موضوع ہو جائے گا۔ اور محمل جیسے ہم کہتے ہیں، جیسے وانی، پانی کے ساتھ آتا ہے وانی، ہے نا، کہتے ہیں پانی وانی، تو جو وانی ہے یہ وانی کیا ہو جائے گا؟ محمل ہو جائے گا، یہ وانی محمل ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہاں سے آگے جو محمل ہے اس کے آگے جو ہے اس کی نسل بڑھتی نہیں ہے، بس محمل جو ہے یہیں پر یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے آگے اس کا مطلب جو ہے نسب یا اس کا سلسلہ یا مطلب اس کے مطلب اس کی اولاد مطلب آگے نہیں ہوتی ہے، محمل وہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ جس کی مطلب نسل بڑھتی ہے، جس کے اولاد آگے بڑھتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو موضوع ہے اسی کو ہم کلمہ بھی کہتے ہیں۔ موضوع کا دوسرا نام کیا ہے؟ موضوع کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ ہے، ٹھیک ہے، کلمہ۔ موضوع کا دوسرا نام کلمہ ہے۔ تو پھر اب ہم آتے ہیں کلمہ کی تعریف کیا ہے۔ تو کلمہ کی تعریف کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، دیکھو یہاں پر کہہ رہے ہیں کلمہ لفظ، اس لفظ کو کہتے ہیں کلمہ لفظ موضوع مفرد کو کہتے ہیں۔ کلمہ لفظ موضوع یعنی کہ کلمہ کے اندر تین چیزیں، پہلا یہ کہ وہ لفظ ہو یعنی کہ ہمارے زبان سے وہ نکلا ہوا شبد ہو، دوسرا یہ کہ وہ موضوع ہو یعنی کہ وہ معنی اس کا کوئی معنی ہو، وہ معنی دار ہو، تیسرا یہ کہ وہ مفرد ہو یعنی کہ مرکب نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو یہ تین چیز جب ہوگا تو اس کو کلمہ کہیں گے، یعنی کہ وہ لفظ ہو ہماری زبان سے وہ نکلا ہوا ہے، دوسری چیز وہ موضوع ہے یعنی کہ اس کا معنی ہے، اور تیسری چیز کی ہے وہ مفرد ہے، مرکب نہیں ہے۔ تو یہ تین چیزیں جب ہوتی ہیں اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو کلمہ کی تعریف کیا ہو گئی؟ کلمہ لفظ موضوع مفرد کو کہتے ہیں۔ کلمہ کی تعریف کیا ہو گئی؟ لفظ موضوع مفرد۔ بات سمجھ میں آئی یہاں تک؟ جی، اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اچھا، میں نے بتایا تھا کہ جو محمل یعنی کہ جو لفظ سے کیا ہے؟ دو لوگ پیدا ہوئے تھے، یعنی کہ لفظ کے دو اولاد تھی، ایک کیا تھی؟ موضوع تھا، ایک محمل تھا۔ جی، محمل کے آگے کوئی اولاد نہیں بڑھی ہے، یہ جو ہے موضوع کی اولاد آگے بڑھ رہی ہے۔ موضوع کا دوسرا نام کلمہ بھی ہے۔ تو اب اس کے کیا ہے؟ کلمہ کے یا موضوع کے کیا ہیں؟ اس کے تین لڑکے ہیں، سمجھے؟ ہاں، ایک نمبر کیا ہے؟ نمبر ایک اس کو کہتے ہیں اسم، نمبر دو فعل، اور نمبر تین کیا ہوتا ہے؟ حرف،
تو اس طرح سے جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ موضوع کی یا کلمہ کی 3 قسمیں پھر بنتی ہیں. نمبر 1 اسم. کلمہ یا تو اسم ہوگا، کلمہ یا تو فعل ہوگا، اور کلمہ یا تو کیا ہوگا؟ حرف ہوگا. جی حرف ہوگا. تو یہاں پر جو ہے یہ 3 قسمیں ہیں. پھر ان تینوں قسموں کی جو ہے تعریف بیان کی گئی ہے کتاب کے اندر. اب تعریف کیا ہے؟ سب سے پہلے کتاب میں فعل کی تعریف کر رہے ہیں. فعل کہتے ہیں وہ کلمہ ہے جو معنی مستقل کو بتلائے. جو معنی مستقل کو بتلائے یعنی کہ فعل وہ کلمہ ہے جو کسی معنی پر دلالت کرتا ہے، اور فعل کو اس معنی پر دلالت کرنے میں یا اس معنی کو بتلانے میں کسی دوسرے کی مدد نہیں لینی پڑتی ہے. یعنی کہ فعل جو ایک کلمہ ہوتا ہے اس کا اپنا ایک معنی ہوتا ہے، اور فعل کو اپنا وہ معنی بیان کرنے میں کسی کی مدد لینی نہیں پڑتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو کہہ رہے ہیں کہ فعل وہ کلمہ ہے جو معنی مستقل کو بتلائے، یعنی کہ ایک ایسا معنی جس میں جو مستقل ہے، یعنی کہ اس کو ضرورت نہیں ہے کسی سے مدد لینے کی، وہ بذات خود جو ہے اپنے اندر کیا ہے الگ ہے. کہہ رہے ہیں کہ فعل وہ کلمہ ہے جو معنی مستقل کو بتلائے، اور فعل کے اندر ایک دوسری چیز ہے کہ معنی اپنا معنی خود تو فعل بتا رہا ہے، دوسری چیز اس کے اندر ایک اور چیز پائی جانی ضروری ہے، اور وہ کیا ہے؟ اور ماضی، حال اور مستقبل 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس سے سمجھا جائے. یعنی کہ کیا معنی ہوا؟ جیسے اس کی مثال ضربہ اور یضربو. کلمہ کے اندر کیا ہوا؟ کلمہ کے اندر 2 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. یہ فعل کے اندر جو ہے، فعل کے اندر 2 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. فعل کے اندر سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ فعل اپنا معنی خود بتلائے، کسی کی مدد نہ لے، کسی کا سہارا نہ لے، کسی کا ہیلپ نہ لے. اور دوسری چیز کیا ہے کہ اس کے اندر جو 3 زمانے ہوتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل، ان میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے. تو یہ 2 چیزیں جس کلمے کے اندر اکٹھا ہوتی ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فعل کہتے ہیں. جی اچھا، اس کے بعد جو ہے اسم کیا ہے؟ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے، جیسے اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال جیسے ضربہ. جیسے جی ضربہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ضربہ معنی مارنا. جی ضربہ معنی ہوتا ہے مارنا. تو ضربہ کے اندر جو ہے ایک چیز تو اس کا معنی، ایک چیز تو اس کا بذات خود معنی ضربہ کا معنی مارنا ہوتا ہے. کسی کی ضرورت نہیں پڑی اس کو بتانے میں کہ میرا معنی کیا ہے؟ مارنا ہے. مارنا یہ کیا ہے؟ ضربہ خود بتا رہا ہے. دوسری چیز اس میں کیا ہے؟ اس کے اندر زمانہ بھی پایا جا رہا ہے. زمانہ کون سا ہے اس میں؟ جی اس کے اندر جو ہے زمانہ ماضی پایا جا رہا ہے. تو یہ جو ضربہ جو کلمہ ہے، یہ جو ضربہ ہے، جو کلمہ ہے یا جو موضوع ہے، اس کے اندر 2 چیزیں پائی گئی. پہلا یہ کہ ضربہ جو ہے اپنا جو اس کا معنی ہے مارنا کے، اس کو خود بتا رہا ہے. اور دوسری چیز اس کے اندر کیا ہے؟ ایک زمانہ پایا جا رہا ہے، وہ ماضی کا زمانہ پایا جا رہا ہے. اس لیے کیا ہوگا؟ اس کو ضربہ کو ہم کہیں گے یہ فعل ہے. بات سمجھ میں آئی اتنی؟ اچھا، اس کے بعد جو ہے اسم کی تعریف میں کیا ہوتا ہے؟ اسم کی تعریف کہتے ہیں کہ اسم وہ کلمہ ہے جو معنی مستقل کو بتلائے. جیسے کہ فعل اپنا معنی بذات خود بتلاتا تھا، ویسے اسم بھی ہے اپنے معنی کو خود بتلا رہا ہے. اسم وہ کلمہ ہے جو معنی مستقل کو بتلائے اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس سے نہ سمجھا جائے. جی ہاں، الٹا ہو گیا. یعنی کہ فعل کا یہ الٹا ہے. فعل کی آدھی چیز اس میں پائی جا رہی ہے اور آدھی چیز نہیں پائی جا رہی ہے. فعل میں جو ہوتا تھا کہ معنی خود بتلاتا تھا اور کوئی زمانہ اس میں پایا جاتا تھا. اس میں کیا ہے کہ معنی جو ہے یہ خود بتلا رہا ہے اور اس کے اندر زمانہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اسم وہ کلمہ ہے جو معنی مستقل کو بتلائے اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس سے نہ سمجھا جائے. جیسے اس کی مثال ہے رجل اور ضارب. تو جیسے اس کی مثال ہے رجل اور اس کی مثال ایک اور ہے ضارب. رجل کیا ہے؟ یہ اس میں جامد ہے، اور ضارب کیا ہے؟ یہ اس میں مشتق ہے. لیکن رجل کیا ہے؟ اس کا معنی آدمی کیا ہوتا ہے؟ ایک ہو گیا. اور اس کے اندر جو دوسری چیز کیا ہے؟ یہاں پر جو ہے دوسری چیز زمانہ جو ہے
زمانہ تو یہ اس کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا ہے۔ ایسے ہی ضاربن جو ہے اس کا معنی ہے مارنے والا، تو یہ اس کا معنی تو ہے بذات خود ضاربن مارنے والا، یہ معنی ادا کر رہا ہے، لیکن کیا ہے اس کے اندر زمانہ نہیں ہے، اس لیے یہ بھی کیا ہے اسم ہے۔ تو اس طرح سے ہو گیا جو ہے اسم، کہے تو ہے بھائی اسم کی تعریف، اسم وہ کلمہ ہے جو معنی مستقل کو بتلائے، یعنی کہ اپنا معنی جو مستقل یعنی کہ بالکل بغیر کسی کی مدد لیے ہوئے بتلائے۔ اسم وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی کو بتلائے یا جو معنی مستقل کو بتلائے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس سے نہ سمجھا جائے، جیسے رجل اور ضارب۔ اب بچہ جو ہے ایک تیسرا شخص جو ہے اسم اور فعل، اس کے بعد بچتا ہے حرف۔ تو حرف کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ کلمہ کا یہ بھی کیا ہے، کلمہ کے تین لڑکے ہیں، اسم فعل حرف۔ تو حرف کیا ہوتا ہے، اس کی پہچان، اس کو وہ کیا کرتا ہے، تو یہ حرف سب سے قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حرف جو ہے اس میں سب سے قریب ہے۔ اور کہتے ہیں کہ حرف وہ کلمہ ہے جو معنی غیر مستقل کو بتلائے، یعنی کہ جو معنی تو بتلائے لیکن کیا ہے وہ بذات خود نہیں بتلاتا ہے، بلکہ اس کو کہیں کسی دوسرے کی مدد لینی پڑتی ہے تب جا کر کے وہ بتلاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ حرف وہ کلمہ ہے جو معنی غیر مستقل، یعنی کہ جو ایسے معنی کو بتلائے ہے نا جو بالکل کیا ہے آزاد نہ ہو، یعنی کہ بالکل جو ہے آزاد نہ ہو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ حرف وہ کلمہ ہے جو غیر مستقل معنی کو بتلائے، یعنی وہ معنی بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے ہوئے سمجھ میں نہ آئے، جیسے من اور الہ۔ من جیسے یہاں پر ہم مثال دیکھتے ہیں، جیسے من ہے، من یہ کیا ہے، یہ حرف ہے، من کیا ہے، یہ حرف ہے، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں سے یہ معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے جب تک کہ ہم اس کو نہیں بنا دیں گے۔ جیسے ہم کریں گے کہ من المسجد، جب ہم اس کو مسجد کے من المسجد جب ہم اس کو کہہ دیں گے تب مسجد سے اب جا کر کے اس کا معنی کیا ہے پورا ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر جو من ہے، یہ من کو ضرورت پڑ گئی کیا ہے، یہاں پر ایک دوسرے کی جو ہے دوسرے شخص کی ضرورت پڑ رہی ہے تاکہ وہ کیا ہے اس کے ساتھ مل کر کے یہ اپنا معنی ظاہر کرے۔ سے کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے، بلکہ جب اس کے ساتھ جب ہے کسی اور دوسرے کلمے کو ملائیں گے تب جا کر کے کیا ہے اس کا معنی سمجھ میں آئے گا۔ تو بات ہو گئی پھر جو ہے حرف، کہہ رہے ہیں کہ حرف وہ کلمہ ہے جو معنی غیر مستقل کو بتلائے، یعنی جو غیر مستقل معنی کو بتلائے، یعنی کہ حرف یہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ جو ہے اس کو ضرورت پڑتی ہے۔ تو اگر کہ حرف وہ کلمہ ہے جو معنی غیر مستقل کو بتلائے، یعنی وہ معنی بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے ہوئے سمجھ میں نہ آئے، جیسے من اور الہ۔ لیکن جب ہم من کے ساتھ المسجد کہہ دیں گے، من المسجد، یا الہ کے ساتھ مطعم کہہ دیں گے، الى المطعم یا الى المدرسہ، تو یہاں پر کیا ہے من اور الہ کا معنی کیا ہے ظاہر ہو جائے گا، بالکل سمجھ میں آنے لگے گا۔ تو یہ حرف ہوتا ہے۔ تو فعل جو ہوتا ہے اپنا معنی خود بتلاتا ہے، اس کے اندر کیا ہے زمانہ پایا جاتا ہے۔ اسم جو ہوتا ہے اپنا معنی خود بتلاتا ہے، اس کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا ہے۔ اور حرف جو ہوتا ہے وہ اپنا معنی خود سے نہیں بتلا سکتا ہے، بلکہ وہ کسی کا محتاج ہوتا ہے اور اس میں زمانہ بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آسان سی بات ہے نا، اس کو مطلب اس کو پڑھے بھی ہوگے، پہلے بھی پڑھ چکے ہوگے۔